بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ ایک صحابی بہت زیادہ غریب اور جوان تھے، بہت زیادہ غربت تھی ان کے گھر میں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ صحابی آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برادری میں امیر لوگ بھی ہیں مگر میں بہت زیادہ غریب ہوں، اور اس غربت کی وجہ سے مجھ سے کوئی ٹھیک سے بات نہیں کرتا۔ غریبوں کا تو جہاں میں وقت بھی رک رک کر چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو غریب ہوں، غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ اس غریبی کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ مجھے اس غریبی کی وجہ سے پوچھتے نہیں ہیں۔ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غریب صحابی کی محبت بھری گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اچانک جبرائیل امین آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب، آپ جس جوان سے گفتگو فرما رہے ہیں یہ بس کل ظہر تک زندہ ہیں، بس اس کی زندگی کل تک کی ہے، یہ فوت ہونے والا ہے۔ چونکہ جبرائیل امین اوپر سے لوح محفوظ دیکھ کر آئے تھے تو فرمایا کہ کل ظہر تک اس نے مر جانا ہے، یہ شخص مرنے والا ہے۔ جبرائیل امین یہ خبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر چلے گئے، اور خبر بھی کس نے دی ہے؟ جو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو ظاہر ہے سچ ہی کہہ کے گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ کل یہ جانے والا ہے۔ میں قربان جاؤں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ تو کل مرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ او نوجوان، تیری زندگی میں کوئی حسرت ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ اس کو پوری کر دی جائے۔ اس صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرض کی اللہ کے حبیب، غریبوں کی بھی حسرت کیا پوچھتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی غریبی دیکھی ہے۔ میرے آقا میں اتنا غریب ہوں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں کہ 2 حسرتیں ہیں جو زندگی میں مجھے پریشان کرتی رہی ہیں، لیکن غریبی کی وجہ سے وہ حسرتیں پوری نہ ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہیں وہ تیری حسرتیں؟ اس صحابی نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو میں نے پوری زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، دوسری حسرت یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جوان بھی ہوں اور آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، کوئی شریف اور نیک بیوی مجھے مل جاتی، اور زندگی کا کوئی اچھا ساتھی مل جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طلب یہ تھی کہ مدینے والے ادھر سو رہے ہوں اور میں ہوں اور میری بیوی مصلی پر رو رہے ہوں، کوئی ایسی شریف بیوی مل جاتی کہ ہماری راتیں مصلی پر ہی بیت جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مل کر آپ پر درود شریف پڑھتے اور مل کر اپنے رب کو منا لیتے، کوئی نیک شریف بیوی مل جاتی، مگر میں اتنا غریب ہوں کہ مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا، اور نہ کبھی میں نے زندگی میں میٹھا کھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان غنی کو بلاؤ، صدیق اکبر کو بلاؤ، حضرت علی مرتضیٰ کو بلاؤ، اصحاب کو بلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ اس نے عرض کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چچا کی جوان بیٹی ہے جو کہ بہت نیک اور شریف ہے، مگر اس غریبی کی وجہ سے مجھ پر وہ توجہ نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چچا کو بلایا اور اس کے چچا سے فرمایا کہ تیاری کر لو، اپنی بیٹی کو دلہن بنا دو، اسی وقت میں نے تیری بیٹی اس کو دے دی ہے، اور ابھی نکاح ہوگا اور ابھی رخصتی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں کے لیے پہلے کپڑے لاؤ۔ کسی صحابی کو فرمایا کہ برتنوں کا انتظام کرو، کسی کو فرمایا کہ چارپائیاں لاؤ، کسی کے ذمے چادریں لگا دیں، سارا جہیز جمع کر دیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ
جو کبھی زندگی میں نہ بنایا ہو۔ میں قربان جاؤں اپنے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل اسے چلے جانا ہے، دونوں حسرتیں پوری کر دو، اس کی اتنا بھلا تو ماں بھی نہیں چاہتی جتنا میرے حضور چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس صحابی کا نکاح پڑھا دیا۔ ایک صحابی سے فرمایا کہ تیرا گھر خالی ہے، تو اسے دیتا ہے؟ عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے، اس گھر میں اس کی بارات لے جاؤ، ساری چیزیں اس گھر میں پہنچا دو، دلہن بھی، سامان بھی اور حلوہ بھی۔ صحابیوں نے سب کچھ پہنچا دیا۔ جب دوسرا دن آیا، رات گزری، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تم ظہر کے وقت اس گھر کے پاس چلے جانا جس دلہا کی کل شادی کی ہے، اور اس کے گھر کے باہر چکر لگاتے رہنا، جیسے ہی رونے کی آواز آئے اندر سے مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر وہ صحابی عصر تک وہاں رہے اور گھر کے چکر لگاتے رہے۔ گھر کے پاس جب بھی چکر لگائیں اندر سے ہنسی کی آواز آئے، خوشی کی آواز آئے، رونے کی کوئی آواز نہ آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں جب بھی ان کے گھر کے پاس سے گزرا تو ہنسنے کی آواز ہی آئی، رونے کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سجدے میں گر گئے اور فرمایا کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، ظہر کے وقت اس نوجوان کی فوتگی ہو جائے گی، اور ابھی تک وہاں کوئی ایسے رونے کی آواز نہیں آ رہی، اور ابھی تک وہاں سے کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی، اندر تو خوشیاں ہیں، ہنسی کی آوازیں ہیں، اے میرے مولا یہ کیا راز ہے؟ اللہ نے آواز دی کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، جو جبرائیل نے بتایا تھا وہ بالکل سچ بتایا تھا۔ تقدیر تو یہی تھی کہ آج اس نے رات میں مر جانا تھا، لیکن جب آپ نے اس کی شادی کر کے سامان اس کے گھر بھجوایا تو آپ نے کھانے کا بھی انتظام کیا۔ عشاء کے وقت دلہا دلہن نے دسترخوان لگایا، وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے حبیب ادھر وہ لقمے توڑنے لگے کہ اتنے میں دروازے پر کسی بھوکے نے آواز دی کہ میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ جسے آپ نے دلہا بنایا تھا اس نے دلہن سے کہا کہ میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ تجھ جیسی بیوی، شریف بیوی مجھے مل گئی ہے، کہ میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ تیرا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ کر دیا ہے، اور اگر تو اجازت دے تو یہ سارا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب، جو میٹھا اس نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا تھا، جو آج اس کو کھانے کے لیے ملا، وہ بھی اس نے میرے نام پر دے دیا۔ تو جب فقیر کو حلوہ ملا تو فقیر نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے میرے مولا، ان کی خوشیاں سلامت رکھنا، اس جوڑی کو خوشیاں دینا، انہیں اولاد دینا۔ اے میرے حبیب، مجھے اپنی عزت کی قسم، تقدیر تو وہی تھی کہ اس نے مر جانا تھا، لیکن جب اس غریب فقیر کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے تو میں نے تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی۔ تو محترم ناظرین، ہمیں یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کہیں اڑوس پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں کہ وہ دوائی وغیرہ لے سکے۔ جب ہم ان غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ دعائیں بے شک ہماری تقدیریں بدل دیا کرتی ہیں۔ اس عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔